محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، کتنے دنوں بعد ہم بستری ضروری ہے؟ کتنے دنوں بعد شرعی حق یعنی ہم بستری کی جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ پیارے عزیزو، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے بارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا صحیح صورت کیا ہے جان لیتے ہیں۔ بہت ہی توجہ سے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اب صحیح صورت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ پیارے دوستو، دوران مباشرت اگر مرد کا انجام جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے یا نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ وقول حکیمی، حکیم راضی کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہادت سادے کو انتصار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ ہو مباشرت کرنے کا تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور منہ زار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر جمع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عذر کو انتصار جلد ختم ہو جائے گا۔ پیارے عزیزو، مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا جوف باغ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انجال جلد ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نلی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقت لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انجال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ عورت اور اصحابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ تو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے گا کہ ہم بستری کے وقفے کی دو حیثیت ہیں۔ ایک شرعی حیثیت یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبعی حیثیت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں دونوں کے باروں میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔
ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہمبستری جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا محشر سے ہی روک دیں، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کے ہمبستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہمبستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جس سے یہ بچا ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمبستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائشی پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہو، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینوں تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ پیارے عزیزو، طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی باقی نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبعی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقت لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے عزیزو،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمارے بھائی بہن کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ پریشان ہیں تو ان کو ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کاروبار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کاروبار عطا فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے والدین بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو ہر بیماری پریشانی سے محفوظ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔